بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج وتھ خالد آفتاب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد آفتاب۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کسی ایسی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں جو اپنے شعبے کی بڑی نابغہ روزگار شخصیت کہلاتی ہے، یا ان میں ایسے گٹس ہوتے ہیں کہ وہ اپنے شعبے میں ضرور کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ پولیٹیشنز کے بارے میں عام طور پہ یہ رائے قائم کی جاتی ہے یا کہا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے کہ جناب وہ شاید جیت کے اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں خاموشی سے 5 سال گزار کے آ جاتے ہیں یا اپنے حلقے کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے وہ 2 بار MP رہے اور پارلیمانی سیکرٹری بھی رہے۔ وہ انرجیٹک بھی ہیں۔ زمانہ طالب علمی سے وہ ایک ایسی نرسری سے پرورش پا کے آئے، سیاسی سوجھ بوجھ رکھ کے، سیاسی سوجھ بوجھ حاصل کر کے آئے کہ انہوں نے پرفارم بھی کیا۔ اسمبلی فلور پہ بات کرتے ہیں تو بات دل لگتی ہے، اور ادارے بھی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ قانون سازی کا حصہ بھی بنتی ہے۔ تو میں آج اس شخصیت کا تعارف آپ سے کرا دوں کہ چودھری احسن رضا خان ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ایک بڑی بڑی شخصیات کو شکست دے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، تو انہی سے ساری گفتگو سنتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ احسن رضا، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور جیسا میں نے کہا کہ انرجیٹک بندہ جب اسمبلی میں آتا ہے تو اس کا کردار بڑا واضح ہوتا ہے اور بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ آپ کیسے سیاست کا آغاز کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ خواجہ صاحب، تو آپ نے کچھ زیادہ ہی تعریفیں کر دیں۔ تو میں نے زیادہ بھی نہیں کی، میں نے تو سمجھا کہ آپ یقیناً اس سے زیادہ کے اہل ہیں۔ اصل میں دیکھیں، یہ میرا تو ایک ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو لکھا ہوتا ہے نا، جی، وہ ہو کے رہنا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میں سٹارٹ میں اسٹوڈنٹ لائف میں تو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھی، ہماری جو اسٹوڈنٹ تنظیمیں تھیں، ان میں حصہ لیتا تھا، لیکن کبھی یہ سوچ نہیں تھی بھی اس لیول پہ بھی، پارلیمنٹ میں بھی، اس فورم پہ بھی موقع دے گا اللہ تعالیٰ۔ جی، تو مشرف دور تھا اس ٹائم۔ پھر آج کل کا ہمارا جو پولیٹیکل جو ہمارا جو ماحول ہے، خاص طور پر پاکستان کا، جی، یہاں پہ تو اسپیس جو ملنا بہت ٹف ہے جی، نیو کمر کے لیے۔ یہاں جو صورتحال ہے، اور فیوڈلز جو ہیں وہ قابض ہیں ہمارے اس سوسائٹی پہ، اس سیاست کے اوپر۔ جی، تو اس ٹائم میرے بزرگ تھے، کونسلر تھے ادھر MC کنگن پور میں، جی، تو ان کی ڈیتھ ہوگی۔ میں تو اسٹوڈنٹ اپنا تھا اس ٹائم۔ تو اس کے بعد حادثاتی طور پر 97 میں بلدیاتی الیکشن آ گئے، تو الیکشن میں حصہ لینا پڑا، کونسلر ہوئے، وائس چیئرمین ہوئے۔ اسی دوران مشرف نے قبضہ کر لیا، تو جو وہاں کے MP MNA تھے چھوڑ کے، آلموسٹ PMLN کو چھوڑ کر نواز شریف کو سب چلے گئے تھے۔ جی، تو موقع ملا 2002 میں، تو کنٹیسٹ کیا۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے وہ سردار ذوالفقار علی خان کھوسہ صاحب ہوتے تھے، جی، پریزیڈنٹ اس وقت پنجاب کے۔ جی، انہوں نے کہا بیٹے آپ MNA کا بھی لڑ لیں، ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کوئی۔ صحیح۔ تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا جی میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں۔ تو پھر کنٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد ہمارا بڑا ٹف ایک یہ جاب ہے میں کہتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان کی مدد کرتا ہے نا جی، تو پھر اوپر سے جو ایک مدد جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو 14,000 ووٹ لیے 2002 میں۔ جی، اس کے بعد پھر پابند سلاسل، پھر وہی وہ جو ہمارا جو روٹین ہے، جی، وہ وکٹمائزیشن، تشدد، اور بڑا ایک ٹف ایک ٹنور تھا وہ 5 سال کا۔ تو
2008 کا جب الیکشن آیا پھر اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا، MPA بنے آپ؟ MPA بنے، پھر پارلیمنٹ میں پھر پہنچے، پھر پارلیمانی سیکرٹری بنے، پھر چل سو چل پھر 2013 کا آیا وہ، کیونکہ ہمارے ایک روایت ہے پنجاب کی جی کہ جب وہ کوئی سیاستدان یا اس کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جو عوام ہے نا جی وہ پھر وہ ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر اس کا وہ میرے جو اپوننٹ تھے اس کا بیٹا الیکٹ ہوا 2-4 ہزار سے۔ پھر جب 18 کا جب الیکشن آیا تو اس ٹائم کافی ٹف ٹائم تھا ہماری جماعت پہ، تو مجھے بھی آفر ہوئی کافی، لیکن ظاہر میں تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑا تھا، اور میرا تو ایک اپنا ایک ویژن ہے، ایک اپنا ایک زندگی میں کریکٹر ایک ہوتا ہے جی، اور ایک ہی ہونا چاہیے، 2 کریکٹر 3 کریکٹر کی وہ لائف نہیں ہوتی، بیروب نہیں دارنا چاہیے۔ ہاں جی، تو میں خواجہ صاحب پھر PTI کی طرف سے بڑی آفرز ہوئی جیسے ہمارے ماحول میں، لیکن میں نے نواز شریف صاحب کو نہیں چھوڑا، اور پھر مجھے زبردستی ہرایا گیا کچھ 600-700 ووٹوں سے اس ٹائم۔ تو یہ ہمارے پنجاب کے تھے، وہ انٹیریئر منسٹر تھے، وہ بعد میں بنے پھر میرے اپوننٹ۔ تو پھر اس کے بعد وکٹمائزیشن شروع۔ کیوں ہرایا گیا؟ وہ دیکھیں جی یہاں تو آپ کو تو پتہ ہے جو صورتحال ہوتی ہے، آپ کو اگر کمپرومائز نہیں کرتے تو پھر آپ کو بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے، تو یہ تو ہمارا ایک ماحول ہے ہمارے سیاست کا۔ کمپرومائز کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں وہ تربیت کچھ ایسی نہیں ہے، یہ الحمدللہ کہ ایک اسٹوڈنٹ لائف سے ایک جو تربیت ہوئی ہے وہ ایک حق بات کہنے کی، اور ایک ہر فورم پہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیری ہوتی ہے، کسی کے آگے نہیں جھکنا، تو وہ اللہ کا شکر ہے، وہ میں انہیں چیزوں کو لے کر آگے گرومنگ ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں بھی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، صحیح، اور اپنے جو آپ کے جو اصول ہیں، جو آپ کی جو ایک سیاست کر رہے ہیں کسی بھی شعبے میں، تو ان سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پارٹی لیڈرشپ تو چاہتی ہے نا کہ جو بے کیا جائے، جو بات کہہ دی جائے وہ پارٹی پالیسی کے مطابق چلیں، تو کہاں کنٹراڈکشن آتی ہے، کہاں مشکلات آتی ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے جی، پارٹی پالیسی، پارٹیاں بھی تو مجبور ہوتی ہیں خواجہ صاحب ہمارے یہاں پہ پاکستان میں، آپ کو پتہ ہی ہے سارا، جی، تو میرا خیال ہے کہ یہ فرد واحد کمپرومائز نہیں کرتا، جماعتیں بھی کمپرومائز کرتی ہیں، ہاں، لیکن کم از کم جو بندہ جو ہے نا جی اس لیول تک، دیکھیں میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، میں کہتا ہوں کہ کم از کم جو آپ کا جو الیکٹڈ جو نمائندے ہیں نا، ان کا جو کردار ہے نا جو وہ ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح، ہاں، اس میں 2 رخ نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کم از کم ہم خود کہتے ہیں نا جی، ہم خود چوری کرتے ہیں، فرض کرو ہم خود کرپٹ ہیں، لیکن ہمارا جو لیڈر ہے نا جی، وہ کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری تھنکنگ ہے ویسے بھی، ایک چور بھی وہ سوچتا ہے بھی میرا لیڈر چور نہ ہو، صحیح، تو کم سے کم جو پبلک کو جو بندہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، جی، اس کو کم از کم اپنے اصولوں پہ سیاست کرنی چاہیے، صحیح، تو یہ دیکھیے یہ کوئی بزنس تو ہے نہیں، یہ کوئی جاب تو ہے نہیں، صحیح، جاب میں تو بندہ چلو کو سرنڈر کر جاتا ہے نا، کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن آپ پبلک کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ ان کی کتنی سوچوں کو لے کر چل رہے ہیں، کتنے ایک گروہ کو لے کے چل رہے ہیں، صحیح ہے، تو اگر آپ میرا خیال ہے اگر آپ کمپرومائز کریں گے پھر آپ اس قابل نہیں ہیں صحیح، کہ آپ لیڈر کہلوائیں۔ صحیح، جاب کی آپ نے بات کی یا وسائل کی بات کی، کہ سورس آف انکم کیا ہے؟ سیاست تو خدمت ہے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ کوئی جاب نہیں ہے، یہ کوئی بزنس نہیں ہے، یہ تو ایک فل ٹائم ایک پالیٹکس جو ہے اس میں اگر آپ رہتے ہیں تو اس میں کمائی نہیں کی جا سکتی، کمائی کے لیے تو ذرائع الگ ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاں صاحب، میرا جو ہے نا جی، میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ نے بزنس کرنا ہے نا تو آپ زمیندار ہیں، آپ فوکس کر لیں اس کو، زمیندارے کو، کاشتکاری کر لیں آپ، اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے، صحیح،
اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اپنا پھر کارخانے ڈال لیں. ٹھیک ہے. اگر پیسہ کمانا ہے تو سیاست کو گندا نہ کریں کم از کم. یہ جو سیاست ہے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی. اس سے آپ نے اپنے علاقے کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں پبلک کو, پھر آپ نے اس اسمبلی میں جا کے نمائندگی کرنی ہے, پھر آپ نے پورے صوبے کے ڈیسیژن لینے ہیں, آپ نے پورے ملک کی پالیسی بنانی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جو کم از کم جو بندہ جس میں بھی یہ ایلیمنٹ ہوگا نا جی, یہ پروفیشنل جو بندہ ہوگا, پروفیشنل بنے آپ اس میں, سیاست میں پروفیشنل بنے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو اس کے اصول ہیں جو سیاست کے, اس پہ امپلیمنٹ کریں آپ. اصولی سیاست کرنے دیتے ہیں. دیکھیں خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیں بھی لائف ایک دفعہ ملتی ہے. صحیح. جب آپ نے ہی اصول بنانے ہیں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ کسی فورم کے اوپر لے کے جاتا ہے تو مجھے یہ بتائیں بھی پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں پہ اس فورم کے اوپر جو بری روایات ہیں ان کا آپ خاتمہ کریں. آپ ایک نئی روایت کو وہاں پہ ان کا آغاز کریں. صحیح. پازیٹیو جو روایات ہیں ان کا ایک نئے سرے سے آپ سٹارٹ کر دیں. صحیح. مجھے یاد ہے یہاں پہ ہم گئے جب پنجاب اسمبلی میں, تو پہلا اجلاس تھا, تو تلاوت کلام پاک ہوا, تو اس کے بعد انہوں نے اجلاس کی کارروائی شروع کر دی. کرنے لگے تھے, ہم کھڑے ہو گئے. وہ ہم کیونکہ وہ انجمن طلبہ اسلام سے ہمارا تعلق, ایک اسٹوڈنٹ لائف, تو ایک ایم پی تھے ہمارے طاہر اندلی صاحب سیال کوٹ سے, ادھر امجد علی میو صاحب تھے ادھر بہاولپور پہ سے, تو ملک نوشیر لنگڑیال تھے. تو اسپیکر صاحب سے ہم نے کہا جی نہیں ہم تو اجلاس نہیں ہونے دیں گے. اچھا. تو رانا اقبال صاحب تھے اسپیکر. تو مجھے یاد ہے جب رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر ہے وہ بھی تھے موجود ایوان میں. جی. تو انہوں نے کہا جی یہ تو رول کو آپ کیسے, یہ تو رول اڈاپٹ کرنے ہیں آپ, کیسے اس کو وائلیٹ ہم نہیں کر سکتے. اچھا. تو ہم نے کھڑے ہو کے یہی کہا تھا بھی ہم آ گئے ہیں نا, آپ اگر پہلے رول نہیں تھا تو اب ہم بنا لیں گے. بہت اچھے. تو ہم نے کھڑے ہو گئے, ہم نے کہا یہ اجلاس نہیں چلے گا, اب ہم خود رول بنائیں گے. اور الحمدللہ پھر وہ ایک کمیٹی بنی, اور کمیٹی کے بعد پھر اس کے بعد تلاوت کلام پاک سے نعت شریف, اور پہلی نعت پھر اسپیکر صاحب نے کہا بھی یہاں پہ آپ کھڑے ہوں, آپ میں سے کوئی آپ نعت پڑھ لیں. تو پھر امجد علی میو صاحب نے پنجاب اسمبلی میں پہلی نعت وہاں پہ پڑھی. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ میں شاید اس کارروائی کا حصہ تھا جب وہ اجلاس چل رہا تھا. تو احسن رضا صاحب نے, طاہر اندلی صاحب نے, اور اس وقت کے ایم پی ایز ملک نوشیر لنگڑیال جو آج بھی رکن اسمبلی ہیں, اور باقی جو دوست تھے, پیر رفیع الدین شاہ وہ وہاں سے لودھراں سے ایم پی اے تھے, یہ سب نے مل کے یہ قرارداد پیش کی کہ پنجاب اسمبلی کی کارروائی جو ہے وہ اس میں نعت کو حصہ بنایا جائے, لازمی حصہ بنایا جائے. نعت کے بغیر اگر تلاوت ہو رہی ہے تو اس کے بعد نعت رسول مقبول پڑھی جائے. تو وہ اس اسمبلی نے اس قانون سازی کی, اور پہلی نعت چودھری امجد علی میو جو اس وقت ایم پی اے تھے انہوں نے نعت پڑھی. تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا, اس کو آپ نے بڑے لائٹل موڈ میں بتایا ہے. یہ تو ایسا رنگ تھا اسمبلی کا, اس کے بعد ماشاءاللہ وہ قانونی کارروائی کا حصہ بن گئی. تو خواجہ صاحب یہی بات ہے نا, اب دیکھیں ابھی اب ہمارے پاس ہم پہنچے تھے تو وہاں پہ ہم نے اس کو ایک نئی تاریخ رقم کر دی. بالکل ایسے. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. اب دیکھیں اب معاملہ یہ کیا ہوتا ہے ہمارے وہ جو سوسائٹی میں, ایک ایس ایچ او لگتا جا کے, جی, ایک ڈی سی لگ گیا جا کے ڈسٹرکٹ پہ, ایک فرض کریں آپ کمشنر لگ گیا. جی صحیح. تو وہ جا کے وہاں پہ جب چیئر کے اوپر بیٹھتے ہیں نا, پھر وہ اس پہ پھر وہ دیکھیں گے راؤنڈ اباؤٹ, اور پھر وہ دیکھیں گے بھی پہلا ایس ایچ او کیا کرتا تھا, اور وہ پہلا ڈی سی کیا کرتا تھا, پہلا جناب وہ کمشنر کیا کرتا تھا, اور وہ ایس ایچ او تو پھر کہتا نا بھی وہ لیاؤ بھی اپنا وہ کار خاص کیڑا سی پہلے دا. جی جی. اور پھر وہ اپنی جو اس کی پاور ہے پھر وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل ایسے, اور وہاں پہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. وہ اپنی سوچ نہیں استعمال کرتا. اب دیکھیں نا بھی اگر وہاں پہ ایس ایچ او اگر کوئی نیو لگا جا کے, یار اس کی پاور ہے خواجہ صاحب, وہ
اس کو وہ پرانی روایات کو وہ کار خاص جو ہوتے تھے جو کرپشن کرتے تھے اس کا خاتمہ کر سکتا ہے وہ. بالکل ٹھیک. ایک ڈی سی جب لگتا ہے وہ پرانا وہ سسٹم چلا آ رہا ہے اس کو ختم کر سکتا ہے. ایسے ہی میں کہتا ہوں بھی ایک ہمارے ریپریزنٹیٹو جو ہوتے ہیں ہمارے جو نمائندے ہیں وہ ایک نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیڈر کیا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح. لیڈر بھی وہ ایک نئی چیز لے کے آتا ہے تو پبلک اس کے پیچھے چلتی ہے. چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے, چودھری احسن رضا سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک. پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج میں دوبارہ خوش آمدید. بات ہو رہی تھی لیڈرشپ کی. لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہوتی ہیں؟ احسن رضا سے پوچھتے ہیں. لیڈرشپ کوالٹیز آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہیں؟ کس طرح کا لیڈر ہو تو وہ واقعی لیڈر ہوتا ہے؟ دیکھ خان صاحب, لیڈرشپ کی یہ دیکھو یہ خدا داد صلاحیت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے جو دنیا میں جو لیڈر پیدا ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور ان میں ان کے اصحاب تگڑے اصحاب تھے اور ان کا وہ دلیر تھے, اور انہوں نے میرا خیال ہے وہ ڈیسیژن کیا. دیکھیں آپ پبلک آپ کے ساتھ یہ جو دل ہوتے ہیں نا جی, دل نہیں پھرتے. صحیح. نہ پیسے سے پھرتے ہیں نہ بدماشی سے پھرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ دل پھیرتا ہے. اور جب آپ کا جو لیڈر ہے نا جی وہ آپ کی جو فیلنگز ہے ان کو وہ محسوس کرتا ہو. صحیح. اور وہ نبض پہ ہاتھ رکھے, قوم کی نبض پہ ہاتھ, اور وہ فیصلے وہ کرے کہ جو آپ کہہ بھی نہیں سکتے زبان سے, آپ سوچتے ہیں اور وہ اسے اڈاپٹ کرے. ٹھیک ہے. یہ لیڈرشپ ہے. ٹھیک ہے. میری قوم کیا چاہتی ہے, میری قوم کیا چاہتی ہے. اور دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاکستان کی جو سچویشن ہے یہاں پہ میں تو کہتا ہوں بھی یہاں پہ جو لیڈرشپ جو ہے نا جی ہمارے یہاں پہ بڑا فقدان رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے یہاں پہ اصل میں معاملہ ہے, ہم آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن ہم ذہنی غلامی سے نہیں گئے. اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارا ایک نظریہ تھا, ہمیں ایک نظریہ دیا گیا, اسلامی نظریہ, دو قومی نظریہ تھا, قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا, اور ایک کلمے کی بنیاد پہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا. بالکل ٹھیک. اور یہ دنیا کی واحد سلطنت, ہم کہتے ہیں نا وہ جی رومن امپائر اور یہ فلاں امپائر, میں کہتا ہوں بھی یہ واحد ایک امپائر تھا جو کہ اسلامی نظریہ کے تحت وجود میں آیا تھا. اور فوری جب ہم 47 میں جب آزاد ہوئے اس کے بعد ہمارے اوپر وہ اب ڈیموکریسی ہے, جو ڈیموکریسی تو ہمارا یہ وہاں کا تھا, وہاں کا رومن کا تھا جی. یہ تو ان کی تخلیق ہے نا. آپ کے خیال میں یہ اس خطے کی ضرورت نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں بھی جب ہم ایک آزادی جو لے رہے ہیں وہ اسلامی نظریاتی طور پہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھی ہم وہاں پہ ایک اسلام کو نافذ کریں گے. بالکل ٹھیک. اور ہم جب آزاد ہوتے ہی اس کا اسٹیٹ کا نام رکھ رہے ہیں ہم اسلامک جمہوریہ پاکستان. صحیح. تو یہ تو پھر ڈبل ہو گیا نا جی. ڈیموکریسی علیحدہ سسٹم ہے, اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ایک سسٹم ہے. صحیح. تو یہاں سے جو ہے نا جی ہم پھر غلامی میں آ گئے. یہ تو ان کا پیدا کیا ہوا سسٹم تھا نا. ٹھیک ہے. یہ امریکہ میں جو ہے جو بھی یہاں پہ جو اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں ڈیموکریسی ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم اس غلامی سے نکلے ہی نہیں. ہمارے فیصلے تو خواجہ صاحب یہاں نہیں ہوتے تھے. کہاں ہوتے تھے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہاں ہوتے ہیں. ہمارے اوپر کبھی امریکہ مسلط ہے, کبھی کون مسلط ہے. یہ ہمارے یہ تو دیکھو نا, یہ تو بدقسمتی ہے ہمارے اس پاکستان کی. اور جو ہمارا لیڈر پیدا ہوا ہے اور اٹامک پاور ہوں آپ, اسلامی دنیا کی پہلی. اور ہم تو میں کہہ رہا ہوں بھی لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں نا جی اپنا کہیں جا کے, ہم اپنے آپ پر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور جو ہم نے اسٹیٹ حاصل کی ہے ہم اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا, اس کے بعد کشمیر کی ہم لڑائی کرتے رہے. آج پچھلے دور میں ایک ایسا وہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ انسان وہ جو آج جیل میں ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے کشمیر بھی ہم سے چلا گیا. آج ہمارا وہاں پہ حالات جو بلوچستان میں حالات خراب, ہمارا ادھر وزیرستان میں سارا دیکھو نا کہ ہمارا ایک پیج پہ ہم آج تک اکٹھے ہو ہی نہیں سکے. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. کیسے ہو سکتے ہیں؟
ایک پیج پہ اکٹھے. تو خواجہ صاحب یہ میرا خیال ہے کہ اس کا یہی حل ہے کہ ہم کم از کم اب جو ہے 77 سال بعد ہم ایک قوم اکٹھے ہو جائیں. اس پاکستان کے لیے ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک پاکستانیت کو ہم لے آئیں. میں مثال دیتا ہوں اپنا خواجہ صاحب اکثر امریکہ کی. تو امریکہ جب وہاں سے چلا تھا نا, وہ کولمبس ادھر سے, وہ اسپین سے, وہ بارسلونا کے مقام سے, تو اس ٹائم وہ انڈیا دریافت کرنے نکلا تھا, انڈیا کو. ٹھیک ہے. تو وہ پہنچ گیا امریکہ اور مرتے دم تک کہتا رہا بھی وہ یہ ریڈ انڈین ہے امریکن کو. اور اس کے بعد جب وہ واپس آیا تو جب وہاں جو لوگ گئے تھے نا, وہ یورپ کے جو بلیک منی رکھنے والے جو وانٹڈ لوگ تھے, جو سب سے جو وہ انڈر مافیا تھا, وہ سارے لوگ گئے تھے. چور ڈاکو کہہ لیں آپ, 2 نمبر کہہ رہے ہیں, 10 نمبر یہ کہہ لیں. اور جب وہاں پہ وہ چلے گئے, چوروں نے ایک ایسی سٹیٹ دے دی, آج وہ پوری دنیا کی وہ سپر پاور ہے. بالکل. تو خواجہ صاحب ہم کتنے بد قسمت ہیں. ہمارے پاس حالانکہ کتنا ریفائنڈ سسٹم ہے. میں کہہ رہا ہوں بھی ہم نے ایک طویل جد و جہد کی اور ایک وہ سکوپ لے کے نکلے تھے اسلامک, اور اسلام ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں کوئی بھی سسٹم دنیا کا اسلام کے کمپیریزن اس کے ساتھ نہیں کر سکتے آپ. صحیح. تو آج تک ہم اس بنی ہوئی اسٹیٹ کو جو ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانیاں دے کر ایک حاصل کی تھی, ہم اس کو گروم نہیں کر سکے. صحیح. اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. آج آپ کس کو لیڈر مانتے ہیں؟ کوئی لیڈر کون ہے آپ؟ دیکھیں خواجہ صاحب, میں یہاں پہ اگر ایمانداری سے اگر میں بات کروں تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم جو ہے نا جی, نواز شریف, دیکھیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے بھی میں نواز شریف کے ساتھ ہوں یا میرا ان سے. آج اگر پاکستان کے پاس اگر میچور اگر کوئی لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے, اور جس سے ہم امیدیں وابستہ کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کو آگے لے کے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کو ڈیولپ کر سکتا ہے. وہ 3 بار پرائم منسٹر تو رہے ہیں نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ادوار میں دیکھیں خواجہ صاحب ان کو کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا. دیکھیں 2 سال 4 سال وہ جب بنے, ان کے پیچھے جناب جیسے بھی وہ یہاں پہ جو انوائرمنٹ پیدا کیا گیا. نواز شریف کو اگر آپ ٹک کے 10 سال لگوا دیتے تو آج پاکستان دنیا کا جو ہے نا جی, آج ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا. اور آپ دیکھ لیں کہ اب جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ یہاں پہ کیا پاکستان میں, تو یہ جو پروجیکٹ تھا, تو آج کہاں کھڑے ہم. اور پھر اسی نواز شریف کی ضرورت پڑی, پھر وہی نواز شریف کو یہ پھر مجبوری بنا پاکستان کی بھی اب نواز شریف ہی سے نکالے گا. اور آج دیکھ لیں انٹرم سیٹ اپ بنا, اس میں کتنے کرائسز, اور ہم کہتے تھے بھی ہم تو ڈیفالٹ ہو چکے, اور پوری دنیا میں, اور پورا ہمارا سعودی عرب سے لے کر ایران سے لے کر سارے جو ہماری جو خارجہ پالیسی تھی وہ ٹوٹل فیل ہو چکی تھی. تو ہمیں پیسے نہیں دیتا تھا. تو یہ مجھے یاد ہے کہ وہ ایک ہم کہتے ہیں بھی ہمارے وہ ایک طاہر اشرفی صاحب ہیں, تو ان کو وہ بڑا جہاز کرا کے ان کو بٹھا کے سعودی عرب لے جاتے تھے, جناب کو ہمیں بھی پیسے دے دو. تو یہ پوزیشن پاکستان کی آ چکی تھی. تو اس کو اگر پاکستان کو کچھ اسٹیبل اپ کیا ہے تو میاں نواز شریف نے کیا. اور میں کہتا ہوں اب بھی اگر اس کو کھل کے آپ نواز شریف کو کھیلنے دیں گے تو پاکستان پھر ترقی کرے گا. اس کا مطلب ابھی تک نہیں کھیلنے دے رہے؟ نہیں, دیکھیں وہ آپ کے بھی علم میں ہے, سارا وہ دنیا جانتی ہے, پاکستان قوم بھی جانتی ہے. یعنی 4تھی بار ان کو وزیر اعظم بننا چاہیے تھا جو نہیں بنایا گیا, اب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل بننا چاہیے تھا نواز شریف کو. کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ دیکھیں اب یہ جو سوال آپ خواجہ صاحب کر رہے ہیں تو یہ اس کا جواب آپ کے پاس بھی ہے, سب کے پاس ہے یہ تو جواب. اب تو یہاں پہ میری قوم کو اتنی اویئرنیس آ چکی ہے ابھی, آج ہمارا جو چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ وہ یہ کویسچن ان کو کر لیں تو وہ آپ کو اتنا بڑا جواب دے دے گا اس کا. لیکن آپ چونکہ ہمارے ایم پی اے ہیں, مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق, اور آپ اسمبلی میں بات بھی کرتے ہیں, پارٹی میں بیٹھتے ہیں, تو آپ کی بات زیادہ اتھینٹک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ درست لائننگ پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر دیکھیں کوئی بھی پارٹی ہو اس کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے. جمہوریت اگر آپ مانتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے, تو جمہوریت میں تو یہ امپورٹنٹ ہے
کہ جس پارٹی کو مینڈیٹ مل گیا یا دے دیا گیا جیسے بھی ہے وہ اقتدار میں آ گئے تو 5 سال انہیں پورے کرنے دیں. تو یہ اچھی روایت ہے, یہ اچھی روایت ہونی چاہیے. آپ اسمبلی میں گئے, کیسا لگا جب آپ پہلی بار اسمبلی میں گئے؟ کیا سوچا کہ یا کہاں آئے ہیں اس فلور پہ میں آج ہوں, میں کیا چاہوں, کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں کیسے؟ جی خالد صاحب, میں جب اسمبلی میں گیا واقعی میں نا ہمارے اصل میں نا جب ہم جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے ہماری, ہمیں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا وہ ان کا جو بالکل الٹ ہے, ہماری جو متضاد کہہ سکتے ہیں, یہ ہماری جو عملی لائف ہے. صحیح ہے. بالکل یہ آپ فرض کرو ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا, جب وہ ڈاکٹر بن کے فیلڈ میں جاتا ہے نا تو وہ پھر میرا خیال ہے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہتا پاکستان میں. صحیح. تو یہ میرا ویژن تھا. ایک انجینئر بنتا ہے تو انجینئر کی دیکھو نا کس لیے بناتے ہیں آپ. صحیح ہے. وہ ایک انجینئر بنے گا, وہ اس پاکستان کو, میرے پنجاب کو تعمیر کرے گا, یہی انجینئر ہوتا ہے نا. وہ اچھے پل بنائے گا, فلائی اوور بنائے گا, وہ میٹل روڈ بنائے گا, بالکل یہی انجینئر ہے. ایسے ہی. اچھا, اب جب وہ انجینئر فیلڈ میں جاتا ہے تو پھر وہ بھی کمیشن پہ لگ جاتا ہے, تو پھر وہ ریت والی پل بنتی ہے, پھر وہی وہ ساری ڈیمولش ہونے والی, وہ سارا ایسی ایک پولیٹیشین ہوتا ہے. تو بھائی جان جب میں یقین کرے جب اسمبلی میں پہنچا تھا تو میں بڑا اپسیٹ تھا اور میری لڑائی ہوتی تھی بڑی. میں آئی جی آفس گیا تو وہاں پہ ایک, یہ 2008 کی بات ہے, تو وہاں وقت آپ ینگ بھی تھے. ہاں جی. تو میں نے وہاں پہ اچھا نہیں 50, اب تو 50 کے, لیکن اس وقت کتنی عمر تھی؟ ہاں بالکل اس ٹائم تو تھی میری 30 کے ابو تھی. ہاں اس ٹائم ینگ بندہ جناب جب اسمبلی میں چلا جائے. تو میں خواجہ صاحب آئی جی آفس گیا, ایس پی تھا, اس کا پی ایس او ہوتا ہے, اس کا آئی جی کا. میں نے کہا اب پبلک کے کام ہی جاتے ہیں نا ہم, نمائندے جو ہوتے ہیں ان کا ذاتی تو نہیں ہوتا. بالکل. تو میں وہاں پہ کچھ 10 منٹ بیٹھا, میں 20 منٹ بیٹھا, آدھا گھنٹہ ہو گیا. اب میں نے ان سے کہا, ایس پی تھا وہ لڑکا تھا, لڑکا صاحب, تو میں نے کہا یار آئی صاحب سے کہیں اپنا کچھ ذاتی نہیں ہے میرا. نہیں سر آپ ویٹ کریں, آپ ویٹ کریں. میں 40 منٹ ہو گئے, وہ نہیں, اس نے کہا. میں نے وہ چٹ پکڑی اور پھینک کے میں جناب وہاں سے اسمبلی چلا گیا. اور پھر وہاں پہ میں پوائنٹ آف آرڈر پہ, میں نے کہا ایک ایم پی ہے جو اس کو آئی جی 40 منٹ ویٹ کرا رہا ہے, تو میرے پنجاب کے مزدور کا کیا اشر ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے. میرے ایک شریف آدمی کے ساتھ ان کا بیہیو کیا ہوگا, ان کا اس آئی جی کا. بالکل ٹھیک. تو یہ تو آئی جی کا معاملہ ہے. تو پھر جب نیچے چلے جائیں, ڈی پی او لیول پہ چلے جائیں آپ, ایس ڈی پی اوز تک چلے جائیں آپ, ایس ایچ اوز تک چلے جائیں, تو بالکل یہ فیلئر ہے سسٹم سارا, اور بالکل ایکسیس نہیں ہے ہمارے پبلک کی. تو یہ اس ٹائم کا, اور آج اس ٹائم کو, آج میرا خیال 15 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے. خواجہ صاحب آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے, بدل نہیں سکا. نہیں بدل سکے. ہم کیا کریں, کون بدلے گا؟ جو بندہ آتا ہے, جو ایگزیکٹو پوسٹ کے اوپر بیٹھتا, وہ نئی روایت قائم نہیں کر رہا, وہی پرانا, وہی کرپشن, وہی لائف سٹائل ہے. مجھے یہ بتائیں بھی یہ بیوروکریسی کا کام کیا ہے؟ اس قوم کی خدمت. یہ سروینٹ ہیں ہمارے, ٹیکسوں سے پل کر یہ 2 ایکڑ 5 ایکڑ کے گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے آفسز آپ دیکھ لیں جا کے, اور وہاں پہ ایک مزدور کی ایکسس ہے, وہاں پہ جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں جا سکتا. آپ بتا رہے ہیں تو وہ نہیں جا سکتا. میں نے پچھلے دنوں اسمبلی میں میں نے اپنا ان کو کافی, میں نے وہ بلکہ تھا ایک سیکرٹری صاحب, میں نے کہا آج تک کسی سیکرٹری کو آپ نے دیکھا ہے فیلڈ میں؟ آپ ہی خواجہ صاحب بتائیں. نہیں بالکل بھی نہیں. سیکرٹری پنجاب کسی بھی محکمے کا, فارسٹ کو لے لیں آپ, بالکل ٹھیک, فارسٹ سیکرٹری کو سوائے چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں دیکھا ہوگا؟ کبھی دیپال پور روڈ کے اوپر جو درخت ہوا کرتے تھے ان کو چیک کرتے دیکھا؟ کبھی نہیں. کبھی دیپال پور کینال کے اوپر درخت ہوا کرتے تھے چیک کرتے؟ تمام کینالز کے اوپر ٹوٹل جو ہے نا جی ہمارا یہ سسٹم. تو یقین کریں وہ, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بھی آپ نے کیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا, کیا فرق. تو یہ بھائی جان جو ہے نا, تو میری تو یہی ہے سجیشن, اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ایز اے قوم ہماری جہاں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہمارے ڈومین ہے, اس ڈومین میں ہم رہ کے جہاں تک ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک کریں.
चौधरी अहसन रज़ा, यहीं हम एक ब्रेक लेते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू दोबारा शुरू करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चौधरी अहसन रज़ा हमारे साथ। बातें बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, मज़े से हम बातचीत कर रहे हैं और रियलिटी है गुफ्तगू में सारी ना, सच्चाई जो दिल से बात होती है उसकी समझ आती है, वो बराह रास्त दिल पे असर करती है। यकीनन आप भी इंजॉय कर रहे होंगे कि हमारे माशरे में, हमारी सियासत में, हमारी असम्बलियों में किस तरह का माहौल होता है, वो बड़ी खुल के बयान कर रहे हैं। बात वहीं से शुरू करते हैं। असम्बली की बात हो रही थी और बिहेवियर्स की बात हो रही थी, रवैये क्या थे। एक MPA बन के असम्बली में जाए, दिल चाहता है कि जनाब बड़ा कुछ करे, लेकिन आपने कहा कि अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप वहाँ अकेले तो नहीं होते, पार्टी होती है पूरे हम ख्याल लोग होते हैं, फिर भी मुश्किल है। जी, फिर तो ज़्यादा मुश्किल है ना। अच्छा जी खान साहब, देखो ना, फिर जमात का बंदा पाबंद होता है। जो जमात की जो पॉलिसीज़ होती हैं तो उस पर बिल्कुल बंदे को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो लेकिन ये मैं बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दफ़ा जो रेस थी ना जी, जो 2024 की रेस, इसमें अल्लाह ताला ने मुझे इंडिपेंडेंट सुरखरू किया। सही, आप आज़ाद मुंतखब हुए। जी, मेरे अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत अच्छे। और लेकिन मैं वो भी आपके ज़हन में हो सकता है क्वेश्चन आए भी, मैंने पार्टी चेंज की या मैंने पार्टी को छोड़ा, नहीं, मुझे जमात ने छोड़ा था। अच्छा जी, मैंने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस दफ़ा वो टिकट नहीं दिया, तो मैंने वो डिसीजन लिया, मैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू भी किया। आप बहैसियत आज़ाद रुकन मुंतखब हुए। जी, मैं इसी खुशी में हमारे पास कॉफ़ी भी आ गई है, ये भी साथ साथ पियेंगे। और नाज़रीन, ये एक बड़ी बात होती है कि एक पार्टी टिकट आपको ना दे, लेकिन आप अपने हलके में फिर भी जीत जाएं, तो ये एक सवालिया निशान तो होता है पार्टी के लिए। लेकिन अहसन रज़ा ने दोबारा भी मुंतखब होकर फिर अपनी पार्टी का साथ दिया और नवाज शरीफ का साथ दिया, जैसे वो बात कर रहे हैं। कॉफ़ी भी साथ साथ पियेंगे हम। जी, तो मैं यकीन करें ख्वाजा साहब, ये एक ऐसा ये था ये मौका भी मैंने अल्लाह ताला को लाइव देखा है। कहते हैं ना भी अल्लाह ताला शहरक से करीब है। वाह वाह। मैंने अल्लाह को लाइव देखा। वो कैसे? ये देखें ना भी, जब जमात भी ना हो, एक ज़िंदगी लगी हो, और मेरा ख्याल है कि जेलें, तशद्दुद, और एक उससे हट के बंदा सोच नहीं सकता, और एक तवील जद्दोजहद को कोई 30 साला, तो फिर आके बंदा वो जमात छोड़ जाए तो फिर एक धचका लगता है ना जी। बिल्कुल। तो फिर तो अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने मुझे रास्ता दिखाया। सही। और उसने एक ऐसा यकीन करें एक मजबूती मेरे मालिक ने दी कि वो अल्लाह ने फिर पार्लियामेंट में पहुंचा दिया आज। और PTI कहते हैं ना जी, वो यहाँ पे वो ज़्यादा वो आज़ाद जो जीते हैं वो PTI का कैंडिडेट भी मुखालफ था मेरा। अच्छा। हाँ, तो उससे भी हम जो है ना जी सुरखरू होके आए। PTI का भी, उसको भी डिफेंड किया है जी। और IPP का था कैंडिडेट, और सारे थे हमारे तो इलाके के हमारे, बल्कि वो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हमारे जो मेरे MNA साहब थे तो वो भी खामोश हो गए थे। वो मैं उन्हें बुलाता था जलसे करें तो वो कहता था नहीं भाई। तो वो भी जलसे अलहदा उन्होंने शुरू कर दिया। तो फिर लोगों को जगाया और लोग जागे हैं। स्टूडेंट थे वहाँ पे, मज़दूर थे, शरीफ लोग थे, और फिर अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। आज पार्टी लीडरशिप आपको कैसे ऑन करती है, कैसा बिहेवियर है? मरियम नवाज़ साहबा से मिलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमारे मैडम CM साहब हैं जो अक्सर एक यहाँ पे ना एक कहते थे अभी पंजाब की जो हिस्ट्री है यहाँ पे, शहबाज स्पीड के नाम पे इसको पूरी दुनिया में भी लोग कहते थे भी शहबाज स्पीड, और उन्होंने पंजाब को बदल के रख दिया और उन्होंने बड़े माशाल्लाह काम करवाए और ब्यूरोक्रेसी को भी पूरा कंट्रोल और सारा।
میں کہتا ہوں میڈم جو سی ایم جو ہمارے مریم نواز صاحب ہیں وہ ان سے ڈبل اصحاب کی مالک ہیں شہباز شریف صاحب سے. اچھا. اور ان کی جو ایک گرپ ہے نا جو پنجاب کے اوپر میں کہتا ہوں بھی اس کا اثر بلکہ شروع ہو چکا ہے. اچھا. اور جو انہوں نے انیشیٹو لیے ہیں آپ دیکھ لیں. اب یہ پچھلے دنوں انوگریشن ہوئی ہے اس کی ستھرا پنجاب کی, اور یہ وہ کنسیپٹ ہے جو آج کے ہمارے جو ترقی یافتہ ممالک جہاں کی ہم مثالیں دیتے ہیں جی وہاں پہ صفائی کا ماحول ایسا ہے, وہاں پہ دیکھیں آپ. تو جو ان کا وہ یہ ستھرا پنجاب کا ہے وہ اب سٹارٹ ہے. آپ دیکھیں گے کہ ایک رورل ایریا ہوتا تھا ہمارا, وہاں پہ خواجہ صاحب ہمارے ایک احساس محرومی تھی, ایک بڑی ایک ڈویژن تھی ہماری سوسائٹی میں. لاہور ہمارا وہ ہے, وہاں پہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو صفائی ملتی ہے, ایم سیز ہیں ہماری, میونسپل کمیٹیز, کارپوریشنز ہیں. تو رورل ایریا کو اس لیے ان کو وہ سہولتیں نہیں دی جاتی تھی بھی آپ تو ٹیکس نہیں دیتے. تو وہ ڈویژن آج مریم صاحبہ نے وہ ختم کر دیا ہے. ٹھیک ہے. جو صفائی لاہور میں ہوگی, جو صفائی ایم سیز میں ہوگی, وہی صفائی رورل ایریا میں ہوگی. بہت اچھے. اور وہاں پہ جا کے وہ ٹوٹل مشینری اویل کر دی انہوں نے. کمپنیز ہماری یہ جو ویسٹ کمپنیز ہیں جی ان کو انہوں نے وہ کنٹریکٹ بھی ہو چکے ہیں اور وہ پورے پنجاب میں. اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ جو ہمارے یہ ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ یہ سارا یہ ڈومیسائل وغیرہ یہ سارے دھکے کھاتے تھے یہ بیچارے بچے جو ڈومیسائل بنانا ہوتا تھا چکر لگاتے تھے کچہریوں کے. آج آن لائن سسٹم ایک دے دیا انہوں نے. اس کے بعد آپ ادھر یہ کسان کاشتکاروں کی طرف آ جائیں, آپ یہ کسان کارڈ دیکھ لیں. اور یقین کریں میرٹ کی میں کہتا ہوں بھی ہمارے, میں یہاں پہ کھل کے بات کروں گا, ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ تنگ ہے میڈم سے. کس لیے تنگ ہے؟ کس لیے بھی وہ اب جب ٹریکٹر نکل رہے ہیں تو وہ میرٹ پہ نکل رہے ہیں. اسکالرشپ جو آ رہی ہے میرٹ پہ آ رہی ہے. یہ ہمارے جو ہمارے آ رہے ہیں یہ جو یہ پروجیکٹ ہیں ان کی جو ٹینڈرنگ ہوئی ہے ای ٹینڈرنگ ہوئی ہے بالکل میرٹ پہ ہوئی ہے. لیکن میں خوش ہوں کیونکہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ایم پی ایس چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے لیں. جی کیونکہ یہ عام لوگوں تک ان کا یہ بالکل ان تک پہنچ رہا ہے. اور یہ اثر دیکھیں گے آپ, یہ انشاءاللہ اگر ایسے روٹین رہی نا, آپ ہاسپٹلس کو دیکھ لیں. میں رات گیا ہوں وہاں پہ LGH میں. ٹھیک ہے. تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوں. PTI دور میں گیا تھا, گند پڑا ہوا تھا, کچرا پڑا ہوا تھا. اور میں وہاں پہ گیا ہوں, اسکوٹی بالکل ٹائٹ اور پوری صفائی. اور وہ لفٹ خراب تھی وہ بھی چل رہی تھی. میں نے DMS صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی میڈم کی سخت آرڈر ہے. ہمارے جو RSC لیول پہ جو ہمارے ہاسپٹل تھے ان میں میرا خیال ہے کہ وہ جانور سوتے تھے. اور آج وہ ریویمپنگ کا جو انہوں نے وہ جو کروا رہے ہیں جی وہ پورے پنجاب کی جو RSCs ہیں ان کی یہ دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے. اور وہ ہاسپٹل RSCs جو ہیں جو ہمارے رورل ایریا کے ہیں ہاسپٹل, وہ آپ کے ڈاکٹر ہاسپٹل کے ایکول ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ آپ چیک کر لیں جا کے. بہت اچھے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ان 8 ماہ میں نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب روڈز کی طرف آ جائیں. اب پورے 5 سال پنجاب کا جو حالت ہوگی تھی نا روڈز کی, ٹوٹل جو ہمارے ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ یا ہمارے ڈویژن ٹو ڈسٹرکٹ جو مین روڈ تھے وہ بھی بالکل وہ کھڈے پڑ چکے تھے اور وہ بالکل وہ فارغ تھے. اور آج پورے پنجاب میں یہ نہیں بھی میں گیا ہوں, میں نے CM صاحبہ سے کہا ہے میڈم مجھے دے دیں, جیسے پہلے ہوتا تھا میری اپروچ ہے جی CM صاحبہ تک تو میں ایک روڈ لے آیا میں نے شروع کروا دیا. نو نتھنگ. آج ایکول ٹوٹل جو ہمارے روڈز ان کا میپ لیا گیا ہے پورے پنجاب کا, اور میڈم نے پورے روڈ ایک ہی ٹائم میں ان کی ٹینڈرنگ ہوئی, ایک ہی ٹائم میں وہ میرٹ پہ روڈوں کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے, ان کی اپنا ان کی ریسٹوریشن ہو رہی ہے. تو یہ سارا آپ کے سامنے. اور دیکھیں آپ سال بعد انشاءاللہ پورا پنجاب جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, مریم نواز صاحب ہیں جو, اور وہ 8 بجے آتی ہیں صبح 8 بجے ڈیلی پہنچتی وہاں پہ آفس میں, اور پورے 12 گھنٹے میٹنگز کر کے وہ بالکل وہ اجتماعی طور پہ وہ اس کو
पंजाब को शहबाज शरीफ से बढ़ के اس کی خدمت کر رہی ہیں۔ آپ نے جو میرٹ کی بات کی، ظاہر MPAs آتے ہیں، حلقہ کے عوام کے مسائل بھی ان کے سامنے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ریکویسٹ کر کے بھی لینی پڑتی ہیں۔ حلقہ کے عوام کی جو خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلفل ہو رہی ہیں؟ آپ ان کو کر پاتے ہیں، وہ ان کی خواہشات کو بھی پورا، ان کی ضروریات جو ہیں، یا اپنے حلقے کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آپ مطمئن ہیں؟ خواجہ صاحب دیکھیں، ایز اے پاکستانی، ایز اے پنجاب کہ ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، بسنے والے ہیں، میرا تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے بھی دیکھیں 13 کروڑ عوام، 13 کروڑ بلکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے پنجاب کی پاپولیشن ہے، 25-27 تک میرا ہمارا پاکستان پہنچ گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں بھی اگر ہم اجتماعی سوچ نہ رکھیں گے تو اس پنجاب کو کیسے بدلیں گے؟ ٹھیک ہے۔ اگر اس فرسودہ جو سسٹم تھا، ایک دور ہوا کرتا تھا MPAs تھے جو ان کے کوٹے لگے ہوتے تھے، یہ پہلے دور تھا، بالکل ایسے یہ پرویز الہی دور دیکھ لیں، یہ اب اسمبلی جو پنجاب اسمبلی اس میں جاتے ہوئے یہ ایک 5 سال میں وہ بھرتی کر کے گئے، اور اس کے بعد یہ بزدار، بلکہ یہ تو تھا ہمارا ایک دفعہ یہ کمپٹیشن کے جو ایگزام ہو رہے تھے اس میں ان کی کرپشن پکڑی گئی تھی، ان کی بزدار کی۔ تو یہ سسٹم کس نے ٹھیک کرنا؟ آج دنیا کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بھی یہ ہم کو میرٹ کی ریٹ قائم کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں ابھی ایک MPA کے اپنا تعلق والے جو 2-4 بندے وہ سلیکٹ ہو جائیں اور پھر وہ جو بندہ میرٹ پہ آ رہا ہے اس کی حق تلفی ہو، تو یہ کب تک ہم اس کو سروائیو کریں گے؟ ٹھیک، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسمبلی فلور پہ، ہاں جی، اسمبلی فلور پہ آپ خاموش MPA نہیں ہیں، یہ تو مجھے بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ لیجسلیشن میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ کون سے ایشوز ہیں جو آپ نے ہائی لائٹ کیے؟ ہاں جی بھجن، کافی میں اصل میں میں نے باقاعدہ کوئی تیاری نہیں کرتا، میں تو وہاں پہ جب ان کو دیکھتا ہوں نا، وہ جو بابو لوگ ہیں جو سیکٹری حضرات، وہ جب کویسچن آر ہوتا ہے تو اس میں وہ پھر وہ جواب لے کے آتے ہیں، تو میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، وہ سارا بلنڈر ہوتا ہے۔ جو ہمارے منسٹرز ہیں، اب منسٹرز کو دیکھیں، وہ آئیں گے، سیکٹری کو بریفنگ دی اور وہ جو تحریر لکھ کے اور اس کا جواب دینے لگ پڑتے ہیں۔ اب جو گراؤنڈ پہ جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ نہیں ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، بالکل۔ تو مجھے یہی وہاں پہ غصہ آتا ہے، تو پھر میں تو نہیں وہاں پہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ اب پچھلے دنوں میں بتا رہا ہوں بھی ہمارے وہ مائنز کا تھا، وہ کویسچن آر تھا، تو انہوں نے خود ہی ایک جواب لے کے آئے تھے۔ پنجاب جو ہے اس کا، پنجاب کا جو اگر یہ پنک سالٹ ہے، یہ اگر اس کی پروسیسنگ خود پنجاب کرے تو 12 سے 14 ارب ڈالر ریونیو اکٹھا ہو سکتا ہمارا۔ اب یہ خود اس میں جواب دے رہے ہیں محکمے والے، تو میں نے وہاں پہ کھڑا ہو گیا، پھر میں نے کہا بھی آپ مجھے یہ بتائیں بھی 77 سال ہو چکے ہیں، ہم اتنے بدبخت ہیں بھی اس کا کسی گورنمنٹ نے نوٹس نہیں لیا بھی ہمارا اگر سالانہ 14 ارب ڈالر ریونیو اکٹھا ہوتا ہے تو ہمیں تو کسی ضرورت نہیں ہے ایک پنک سالٹ، صرف ایک پروڈکٹ، ایک پنک سالٹ۔ ہاں، تو اس لیول کے بلنڈر اپنا خواجہ صاحب، اب پچھلے دنوں یہاں پہ فارسٹ کے وہ ریٹ بھی آپ بتا رہے تھے، سوری میں آپ کو، ہاں وہ جو 1 کلو گرام ہے وہ ان کا آنسر تھا محکمے کا بھی، وہ 1 کلو گرام جو پنک سالٹ ہے وہ ایبراڈ میں 10 سے 12 ڈالر کم 1 کلو گرام بک رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے یہاں پہ 1 ٹن اتنے کا ہم دے رہے ہیں ان کو، اب اندازہ کریں۔ بہت اچھے۔ تو یہ ایک ایشو نہیں ہے خواجہ صاحب۔ میں وہاں پہ گیا، آپ کا تھا وہ ادھر ایک قلعہ ہے، ادھر قلعہ روہتاس، یقین کریں وہاں پہ اس دیکھ کے وہ ہمارا ایک ثقافت، آج آپ یورپ میں چلے جائیں ان کی وہ بلڈنگز دیکھ لیں جا کے، اور ہمارے قلعہ روہتاس کو دیکھ لیں، ہماری ایک ثقافت اس میں بستی ہے، صحیح، تو وہ ایسے وہ کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ آپ فارسٹ کو دیکھ لیں، جی آپ، میں نے وہ ہمارا DFO ہے قصور، میں نے پوچھا بھی آپ کے گارڈ کتنے ہیں، انہوں نے کہا جی 1
26 27 گارڈ. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ ویلے. سڑکیں سب کلین کر لی ہیں, سارے کاٹ کاٹ کے بیچ گئے. جہاں پہ اکھاڑا درخت لگائیں گے نہیں. وہ اتنی تعداد اسی لیے. اور یہ پاپولیشن کو لے لیں آپ. اب مجھے یہ بتائیں, ایک پاپولیشن ہے, پاپولیشن محکمے کا کیا مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ صحیح. خواجہ صاحب یہی ہے نا بھی آبادی کو کنٹرول کرنا. بالکل آبادی. اب بتائیں بھی کسی گراس لیول پہ کسی کی کمپین دیکھی ہے آپ نے؟ کوئی نہیں. اور اس کے اربوں روپے اس کا جو فنڈنگ ہوتی ہے, ہر سالانہ اس کا بجٹ ہوتا ہے. سارے موجے مار رہے ہیں, محکمے کھا رہے ہیں. تو بھائی جان یہ ان کو سی ایم صاحب کیسے روکیں گی؟ تو اب تو دیکھیں نا, اب تو کنٹرول ہو رہا ہے. تو یہ تو میں ہسٹری بتا رہا ہوں نا. صحیح ہے. صحیح. یہ ہمارے جو محکمے ہیں اتنے, ان کی تنخواہیں, اب ان کی تنخواہیں لے لیں, اربوں روپے میں تو ان کی تنخواہیں, اسٹرکچر جو ہمارا اس کا ایک سیکٹر کا لے لیں, فیول کے استعمال جو ٹوٹل ان کی لے لیں, تو وہ اتنا انویسٹ کر رہی ہے یہ قوم اپنے ٹیکسوں سے. تو یہ اس کو پبلک کو کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاسی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے, بڑی اہم بات؟ خواجہ صاحب میں تو جب سے ہوش سنبھالی حالت جنگ میں ہی ہوں. بہت اچھے. ایک سے ایک بڑھ کے. بہت. ہاں جی, بہت اچھے. احسن رضا دل کی بات کر رہے تھے. آپ نے سنا کہ یہ وہ صاف ستھرے پیارے انسان ہیں اور معاشرے میں رہتے ہوئے اچھائی کی تلاش میں ہیں, اچھائی کرنا چاہتے ہیں, اچھے کام کرنا چاہتے ہیں, کر رہے ہیں. لیکن ایک لیول آتا ہے جہاں جا کے یہ بھی خود کو مجبور سمجھتے ہیں اور اسمبلی فلور پہ قانون سازی میں حصہ بھی لیا, جو جہاں دیکھتے ہیں کہ خرابی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے ہیں, پورا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ملک کی تعمیر و ترقی میں, آسانیاں بانٹنے کے لیے, آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. ان کے ساتھ اور بھی پروگرام کیے جائیں تو ابھی شاید گفتگو ختم نہ ہوتی. وقت کا دامن تانگ ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اجازت دیجیے, پھر نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.